الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، حج کا مبارک سفر تھا، اور اس کے حج کے سفر میں جو چیز سامنے آئی کہ وہاں جب حجاج اللہ کی خاص فوج بن کے ایک خاص وردی میں تشریف لے کے جاتے ہیں تو انہیں اس وردی کا بڑا لحاظ ہوتا ہے، انہیں اس احرام کا بڑا لحاظ ہوتا ہے. جب سے وہ احرام باندھتے ہیں اور تلبیہ پڑھتے ہیں، اور جب تک وہ احرام اترتا نہیں، انہیں اس احرام کی بڑی فکر، بڑا لحاظ، اور اس کی جو شرائط اور اس کے جو حقوق ہیں اس کا بڑا احساس اور خیال رہتا ہے. ہم عرفات میں تھے تو حجاج سے عرض کیا کہ ابھی کل ہی آپ کا احرام اتر جائے گا. قربانی کے بعد احرام اتر جاتا ہے. تو ہم نے ان سے عرض کیا کہ اس احرام کا آپ نے بڑا خیال رکھا، اور آپ کو اس کی شرائط کی بڑی فکر رہی، بلکہ بس اوقات حجاج احتیاطاً یہ بھی کر دیتے ہیں کہ شاید کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، چلو صدقہ دے دیتے ہیں، دم دے دیتے ہیں. یاد نہیں بھی ہے پھر بھی احتیاطاً وہ ایسا کر لیتے ہیں. تو ہم نے ان سے عرض کیا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے اس احرام کا ماحول عطا فرما رکھا ہے کہ یہاں ہر شخص احرام پہنا ہوا ہے اور احرام کی پابندیوں کا خیال رکھ رہا ہے. تو ہر ایک کے لیے احرام کا لحاظ کرنا آسان، پابندیوں پہ عمل کرنا آسان. ایک دور ایسا بھی تھا جب مسلمانوں کو اسلام کے احرام کا ماحول نصیب تھا. جب مسلمانوں کو اسلام کے احرام کا ماحول نصیب تھا، اس لیے کہ اسلام کا بھی ایک احرام ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ اس احرام کا تلبیہ ہے، اور یہ احرام اس وقت تک باقی رہتا ہے جب تک کہ روح نہیں نکلتی، اور پھر اسے غسل دیا جاتا ہے اور دوسرے کپڑے پہنے جاتے ہیں. یہ جو اسلام کا احرام ہے،
ایک دور تھا مسلمانوں میں اس کا بڑا ماحول تھا. جب اسلام کے احرام کا ماحول تھا تو مسلمان کے لیے اسلام پہ عمل کرنا آسان تھا. ہم دیکھتے ہیں حج کے احرام کا ماحول ہوتا ہے، لوگ حج کے اس احرام کی جو سنتیں ہیں ان سنتوں کی ادائیگی کے لیے بس اوقات 20 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتے ہیں پیدل. چاہے وہ حج کرنے والا 8 لاکھ کا ہو، چاہے وہ حج کرنے والا 50 لاکھ کا ہو، اتنا سفر تو اسے چند دنوں میں کرنا ہی پڑتا ہے. یہ اس حج کے اندر یہ مجاہدہ ضروری ہے اور کرنا ہی پڑتا ہے. لیکن چونکہ احرام کا ماحول ہوتا ہے تو ہر آدمی اس کی سنتوں پر بھی خوشی خوشی عمل کر رہا ہوتا ہے. ماحول ہوتا ہے، ہر آدمی احرام کا لحاظ رکھ رہا ہوتا ہے. تو ایک دور ایسا ہی تھا جب مسلمانوں میں اسلام کے احرام کا بھی ایسا ہی ماحول تھا. تو مسلمانوں کے لیے اپنی نبی کی سنتوں پہ کھڑا ہونا آسان اور اس کا اہتمام آسان. لیکن جب اسلام کا احرام کا ماحول نہ رہا، فرائض بھی چھوٹنے لگتے، فرائض بھی چھوٹنے لگتے ہیں. اللہ کے احکامات جو اسلام کی بنیاد ہیں، مسلمان انہیں چھوڑتے ہوئے بھی نہیں شرماتا. ماحول جو نہیں ہے، ماحول نہیں ہے، وہاں ماحول ہے سنتوں کا اہتمام. مینا میں حاجی ٹھہرتا ہے، حاجی ٹھہرتا ہے، اور مجھے حج کے ذمہ دار ساتھیوں نے کہا کہ بس اوقات ایک ایک حاجی کے لیے اتنا بستر ہوتا ہے کہ کروٹ لینا مشکل، اور اس کی اسے قیمت دینی ہوتی ہے تقریباً 13,000 ریال، 13,000 ریال، 13,000 اور 600 ریال. اور وہاں ٹھہرنا فرض نہیں ہے، اور وہاں تک پہنچنا اور 3 دن تک وہاں پہنچنا رمی کے ساتھ کم از کم روزانہ 15 سے 20 کلومیٹر کا فاصلہ پیدل طے کرنا پڑتا ہے. لیکن یہ حاجی سب کچھ کر رہا ہوتا ہے اور بخوشی کر رہا ہوتا ہے، اور کوئی اس کے لیے رکاوٹ کرے تو اس سے ناراض ہوتا ہے. اس حج کے اس احرام کی ان سنتوں کی اتنی عظمت اور اہمیت اس کے دل میں ہوتی ہے. یہ سب کیوں کر رہا ہوتا ہے؟ ماحول جو ہے حج کے اس احرام کا ماحول ہے. تو حج کی اس احرام کی پابندیوں پہ عمل کرنا آسان. آج مسلمان نے اپنے معاشرے میں، اپنے گھروں میں، اپنی تعلیمی اداروں میں، اپنے بازاروں میں، اپنے دفتروں میں، اپنے فیکٹریوں میں اسلام کے احرام کو پامال کر رکھا ہے. اسلام کو آج وہ عزت اور ماحول نہیں دیا. تو آج ایک مسلمان کے لیے فرائض پہ عمل کرنا بھی مشکل ہے. اسلام نہیں مشکل، اللہ کا کوئی حکم نہیں مشکل، فطرتی ہے دین. لیکن ایسے ماحول میں یہ زندگی گزارنے لگا جہاں برائی آسان ہے، اچھائی مشکل ہے، جہاں حرام آسان ہے، حلال مشکل ہے، جہاں اللہ کے حکموں کو توڑنا آسان،
اللہ کے حکموں پہ کھڑا ہونا مشکل ہے. تو وہاں ماحول ہے. اور دوسرا میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ نے اس حج کے احرام کے لیے گھر چھوڑا ہے، وطن چھوڑا ہے، راحت و آرام چھوڑی ہے، وسائل لگائے ہیں، پیسہ لگایا ہے، تو آپ کے دل میں اس احرام کی اہمیت ہے، حج کے اس احرام کی اہمیت ہے. اگر کوئی آدمی آپ کو اس حج کے احرام کے منافی چیزوں میں مبتلا کر دے، آپ غضبناک ہو جاتے ہیں، میرا حج خراب کر دیا، تم نے تو میرا حج خراب کر دیا. اسلام اس حج کے احرام کے لیے آپ نے قربانی دی ہے، گھر چھوڑا ہے، مشقت برداشت کی ہے، تکلیف اٹھائی ہے، راحت و آرام قربان کی ہیں، آسائش آرائش قربان کی ہے، وسائل لگائے ہیں. ہاں میرے عزیزو، ایک عرصہ ہوا مسلمانوں سے قصور ہوا ہے، اس نے اسلام کی حفاظت اور اشاعت کے لیے کچھ کرنا چھوڑ دیا ہے. اس نے اسلام کی حفاظت اور اشاعت کے لیے کچھ کرنا چھوڑ دیا ہے. اولاد پہ لگاتا ہے، اپنی سمجھتا ہے، گھر پہ لگاتا ہے، اپنا سمجھتا ہے، فیکٹری پہ لگاتا ہے، اپنا سمجھتا ہے نا، کاروبار پہ لگاتا ہے، اپنا سمجھتا ہے نا، دکان پہ لگاتا ہے، اپنا سمجھتا ہے نا، پھر اس میں کمی آ جائے تکلیف ہوتی ہے، کمی آ جائے تکلیف ہوتی ہے. اسلام کو مسلمان نے اپنا سمجھا ہے، اسے بھی کبھی توجہ دی ہے، اسے بھی کبھی صلاحیتیں دی ہیں، اسے بھی کبھی وقت دیا ہے، اس پر بھی کبھی وسائل لگائے ہیں. جب کچھ بھی نہیں لگا تو اسلام کی عمارت گرے، اسے کیا پرواہ؟ اس کی بنیادیں ہلیں، اسے کیا پرواہ؟ اس کا مذاق اڑایا جائے، اسے کیا تکلیف؟ حالانکہ وہ حج کا احرام چھوٹا احرام ہے، اس لیے کہ وہ اسلام کے احرام کے صدقے ملا ہے. اسلام کا احرام نہ ہوتا تو حج کا احرام نہ ہوتا، لیکن اس احرام کا اتنا لحاظ ہے، ماحول ہے. وہاں کمزور سے کمزور ایمان والا بھی، اس کے لیے تہجد پڑھنا آسان، اس کے لیے تلاوت کرنا آسان، اس کے لیے ذات کے آخری حصے میں دعائیں مانگنا آسان، اس کے لیے میدانوں میں اور ویرانوں میں چٹائیوں پہ لیٹنا آسان. ماحول ہے، اور اس کے لیے مشقت اٹھائی ہے، اس کے لیے وسائل لگائے ہیں، اہمیت ہے. لیکن جس اسلام کا اس نے تلبیہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اسے اس احرام کا کتنا پاس ہے، اس احرام کا کتنا لحاظ ہے؟ ماحول نہیں. اس نے اپنے گھر کا ماحول نہیں بنایا، اس نے اپنے بچوں کو تعلیمی ماحول نہیں دیا ایسا، اس تاجر اور صنعتکار نے اپنے بازار کا ماحول کی فکر نہیں کی. اب اس کے لیے حلال کمانا مشکل ہے، حلال آمدنی مشکل ہے،
حلال راستے سے کاروبار کرنا مشکل. مسلمانوں نے اپنا ماحول خود ختم کیا، اس لیے کہ جس چیز کو انہوں نے توجہ دی، جس چیز کے لیے انہوں نے وسائل لگائے، جس کو انہوں نے اپنا سمجھا، وہاں اس نے ترقی کی ہے. کچے گھروں میں رہتے تھے، کوٹھیوں میں آئے ہیں، گھر اپنا سمجھا نا، اسے توجہ دی، صلاحیتیں لگائی ہیں، اسٹیٹس اچھا ہو گیا ہے. چھوٹی سی دکانیں ہوا کرتی تھی، کاروبار اور فیکٹریاں اور کارخانے ہوئی، توجہ دی نا، اپنا سمجھا نا، ترقی ہو گئی. میں نے اسلام کو کتنا اپنا سمجھا، یہی اپنا سمجھا کہ جو پہلے ماں باپ نے میری تربیت کی تھی، آج میری اولاد اس سے بھی محروم ہے. میرے ماں باپ کا اثر آج بھی مجھ پر ہے، چلے گئے وہ، لیکن آیا میری اولاد پر میرا بھی اثر ہے تربیت کا؟ انہیں لحاظ تھا، ان بڑوں نے اسے بچوں کو اسلام کا ماحول دیا. آج یہ بوڑھا ہو گیا ہے، اپنے آباء و اجداد کے اثرات کا نشان ہے، نمونہ ہے، لیکن میری اولاد پہ آج کتنا اثر ہے؟ میرے گھر میں اسلام کا کتنا رنگ ہے؟ سچائی ہو، دیانت ہو، حیا ہو، لقمہ حلال ہو، اور سب سے بڑھ کر ایمان کے بعد سب سے بڑا فریضہ نماز. نماز. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے منافق فجر نہیں پڑھتا، منافق پہ رات کی نماز بھاری ہے. قرآن بتا رہا کافر نماز نہیں پڑھتا، مشرک زکات نہیں دیتا، مسلمان تو نمازی بھی ہوتا ہے، زکات بھی دیتا ہے. فرمایا نفاق ہے جہاں آج شکنی ہو، جہاں جھوٹ ہو، جہاں خیانت ہو. مسلمانوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں، ان برائیوں سے مسلمانوں کا کوئی جوڑ نہیں. تو اسلام، اس کا احرام جب اسے ماحول مل جائے تو اسلام کے احرام کی پابندیاں آسان. تو فطرتی دین ہے اسلام. اسلام فطرتی زندگی کا نام ہے، لیکن آج اسے ماحول میسر نہیں. آج اسے ماحول میسر نہیں تو فرائض چھوڑنا آسان، کھلے گناہ کرنا آسان، بے شرمی کے مظاہر آسان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے حیا اور ایمان دونوں جوڑوے ہیں، جہاں سے ایمان جاتا ہے وہیں سے حیا جاتا ہے، جہاں سے حیا جاتا ہے وہاں سے ایمان چلا جاتا ہے. ایسا تو ہوتا ہی نہیں کہ ایمان اور حیا نہ ہو، ایسا تو ہوتا ہی نہیں کہ ایمان نہ ہو اور حیا ہو، یا حیا نہ ہو اور ایمان ہو، ایسا نہیں ہوتا، دونوں ساتھ ساتھ ہیں. تو حج کے موسم میں میرے عزیزو یہ نظر آیا کہ ایک مسلمان کمزور ایمان والا ہے، لیکن اسے ماحول مل گیا، اسے ماحول مل گیا تو وہ حج کے احرام کی پابندیوں کا خیال رکھ رہا ہے. اور اچھا خاصا دیندار، اسے اسلام کے احرام کا ماحول نہ ملے، وہ بازار میں لگتا ہی نہیں یہ مسلمان ہے، یہ نمازی ہے. مسجد میں کچھ اور ہے، دفتر اور بازار میں کچھ اور ہے. مسجد میں کچھ اور ہے اور خوشیوں اور تقریبات میں کچھ اور ہے. ماحول نہیں، اس کے لیے عمل کرنا مشکل ہے. اور ماحول بنتا ہے میرے عزیزو جب آدمی جہاں اولاد کو اپنا سمجھتا ہے، گھر کو اپنا سمجھتا ہے، دفتر اور فیکٹری کو اپنا سمجھتا ہے، کارخانے اور کاروبار کو اپنا سمجھتا ہے،
اپنے نبی کے دین کو بھی مسلمانوں اپنا سمجھو، اپنا سمجھو، اور کبھی نہ گھبرانا کہ اسلام پہ چلیں گے تو اسلام ہمیں مشکلات میں ڈال دے گا۔ یاد رکھیے گا، اپنے نبی پر اعتماد کیجئے اور اپنی نبی کے دین پر اعتماد کیجئے۔ یہ مشکلات میں ڈالنے کے لیے نہیں آیا، مشکلات سے نکالنے کے لیے آیا ہے۔ یہ رسوا کرنے کے لیے نہیں آیا، یہ عزت دینے کے لیے آیا ہے۔ یہ ناکامیوں کے لیے نہیں آیا، یہ کامیابیوں کے لیے آیا ہے۔ آج جس انفرادی اور اجتماعی مسائل کا مسلمان شکار ہے، سچ عرض کر رہا ہوں، وہ اس نعمت کبریٰ، اس عظیم نعمت عظمیٰ، اس کی ناقدری کا نتیجہ ہے، اس نعمت کی ناقدری کا نتیجہ ہے۔ اسلام مشکلات سے نکالنے کے لیے آیا ہے، اسلام پریشانیوں سے نجات دینے کے لیے آیا ہے، اسلام عزت دینے کے لیے آیا ہے۔ تو اعتماد کیجئے اپنے نبی پر، اعتماد کیجئے اپنے نبی کے دین پر۔ انفرادی مسائل کا شکار ہیں، گھریلو خاندانی مسائل کا شکار ہیں، ازواجی مسائل ہیں، اولاد اور باپ کا مسئلہ ہے، کاروباری مسائل ہیں، حل ہے اسلام میں۔ اس کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام کے احرام کا خیال رکھیے، پھر دیکھیے اسلام آپ کو کیسے عزت دیتا ہے، اور پھر اللہ کریم آپ کا کیسا خیال رکھتا ہے۔ تو اللہ رب العزت اس نعمت عظمیٰ، اللہ ہمیں اس کی قدردانی نصیب فرمائے اور کامل طور پہ اس کی پیروی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔